السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اعتدال نیوز۔ اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ عثمانیہ موریالی میں، جو ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک قدیم تاریخی درسگاہ ہے، جہاں اسلامی علوم سے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور انہیں دین اسلام کی جو تعلیم ہے عام کی جا رہی ہے۔ اشاعت، یوں سمجھ لیے کہ یہ بھی ایک اشاعت اسلام کا تبلیغی مرکز ہے۔ یہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ آگے جا کے دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، مدارس میں جا کے، مساجد میں جا کے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ عثمانیہ موریالی کے محتمم قاری عمیر کے پاس، جو قاری محمد نواز صاحب کے فرزند ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ حالیہ ایام میں قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے رکن ہیں، قومی اسمبلی ہیں عبد الاکبر چترالی صاحب، انہوں نے ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اور ناموس امہات المومنین کا جو بل ہے وہ ترمیم کے لیے پیش کیا تھا اور وہ منظور بھی ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بل میں ترمیم کے بعد کیا بہتری آئی ہے اور معاشرے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت اور امہات المومنین بل پہلے بھی موجود تھا، تو اب جو ترمیمی بل آیا ہے اور وہ منظور بھی ہو گیا ہے، تو اس سے کیا بہتری آئی ہے اور معاشرے میں کیا اثرات برآمد ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ جہاں تک بل کے حوالے سے بات ہے تو میرے خیال میں یہ کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ اس بل کے ساتھ معاشرے میں محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوگی۔ صحابہ کرام تو سب کے لیے محترم ہے، ویسے بھی ایک عام سی دنیا کی مثال ہے کہ کسی بھی مذہب، مسلک یا کسی بھی برادری کی رسپیکٹیبل شخصیات جو ہیں، ان کی رسپیکٹ آپ کریں گے تو وہ برادری آپ کے ساتھ محبت کرے گی، جوڑ پیدا ہوگا۔ آپ ان کے بڑوں کا احترام کریں، وہ آپ کے بڑوں کا۔ اور صحابہ تو ہم سب کے بڑے ہیں، لیکن بیچ میں سے کچھ عناصر توہین امیز وہ کر کے ماحول کو خراب کر دیتے تھے۔ تو یہ بل اب پاس ہو گیا ہے، تو اب سزا کی ڈر کی وجہ سے امید ہے وہ نہیں کریں گے، اور ایک قانون بھی بن گیا ہے، تو اس سے مزید بھائی چارگی کی فضا قائم ہوگی۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کو سینٹ سے پاس کیا جائے، صدر پاکستان دستخط کرے۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اس میں اگر ہمارے صحابہ کی تحفظ کی بات نہیں ہوگی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو صحابہ تو ہمارے اسلام کی اساس ہے۔ ایک بات یہاں میں اور ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ اکثر جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو شاید بعض عناصر اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اہل بیت کو مینس کر دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کے انٹرویو میں کہا تھا شاید محرم کے دنوں میں، جب صحابہ کا نام آتا ہے تو صحابہ اہل بیت سارے صحابہ ہیں، جب اہل بیت کا نام آتا ہے تو اس میں بہت سارے صحابہ وہ الگ کر دیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کی جو بل پاس ہوا ہے ناموس کا، وہ صحابہ، اہل بیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، ان کے خاندان، ان کے دوست احباب، یہ سب کے لیے ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو بہت پہلے پاس ہونا چاہیے تھا، اب ہو گیا تو بہت خوش آئندہ بات ہے جی۔ اچھا حضرت، یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دین اسلام کے نام پہ بنا ہے، اللہ رسول کے نام پہ بنا ہے، اور یہاں ہماری اکثریت بھی مسلم ہیں، اور اسی بنیاد پہ ہم نے ہندوستان سے علیحدگی اختیار کی، پاکستان قائم کیا۔ تو یہ بات بڑی سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس ملک میں جو ہے ہمیں ایسے قوانین بنانے پڑ رہے ہیں کہ اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، رسول کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، صحابہ و اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، امہات المومنین کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، اس کے علاوہ جو ہے اولیاء اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، اور اگر کوئی اس طرح کرے تو اسے سزا دی جائے۔ تو یہ بڑی ناقابل فہم بات ہے کہ ہم ہندوستان سے اس لیے علیحدہ ہوئے کہ یہاں دین اسلام ہوگا اور یہاں پر ہم مسلمان بن کر رہیں گے اور بھائی چارہ ہوگا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آزاد ہوں گے اپنی عبادات کے لیے بھی، اپنے معبد خانوں کے لیے بھی، اور وہ سکون سے رہیں گے۔ لیکن یہاں الٹ یہ ہو رہا ہے کہ خود مسلمان پریشان ہے اور مسلمان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سب سے جو بنیادی بات پھر یہی ہو جاتی ہے کہ ہم دوسروں کے جو مقدسات ہیں، دوسروں کی جو محترم اور مکرم شخصیات ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے اور ہمیں قوانین بنانے پڑ رہے ہیں۔ تو رابط صاحب،
سوال تو آپ کا بالکل بجا ہے، لیکن میرے خیال میں اصل میں ہمارے معاشرے میں دینی علوم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ سوال بھی بن رہا ہے اور یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی قانون بنانا، یہ کوئی اسلامی معاشرے کے لیے عیب کی بات نہیں ہے کہ جی ہمارا اسلامی معاشرہ ہے تو یہاں پر کیوں قانون، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب سا سوال بنایا گیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں خیر القرون کے دور میں، جب صحابہ کا دور تھا، صحابہ بلند آواز سے بول رہے تھے تو اللہ نے کہا آہستہ بولے، صحابہ نے کوئی اور اس طرح ترتیب سے کام کیا تو اللہ نے کہا نہیں ایسا کر دے۔ تو وہ خیر القرون کے دور میں بھی قانون بنتے تھے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور، فاروق اعظم، عثمان غنی، اس دور میں بھی تو صحابہ جمع ہو کے قانون بناتے تھے، حالانکہ ابوبکر صدیق کے دور میں تو سارے صحابہ موجود تھے۔ تو بحیثیت انسان، غلطی جو انسان کے اندر ہو جاتی ہے اس کے لیے اسلامی قوانین بنانا، یہ اسلامی معاشرے کے لیے کوئی بھی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب ہم 1400 سال بعد عرصہ گزر گیا، اب مزید غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں کی مقدس شخصیات کے لیے قانون سازی یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت عیب کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تاریخ پہنچتے پہنچتے بعض ساری چیزیں تاریخ پر اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ جو قیامت کا دور قریب آتا جائے گا تو مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور ہوتا جائے گا، تو اس میں سے بہت سارے احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے قانون سازی کرنا یہ معاشرے کے لیے میرے خیال میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ موجودہ دور کا تقاضا ہے۔ مجھ تک جو دین پہنچا ہے وہ 1400 سال بعد پہنچا ہے، تو ضرور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، لیکن اس میں بہت لمبا عرصہ گزرا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس کند ذہن کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے تو پھر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس کی گرفت ہونی چاہیے۔ تو یہ میرے خیال میں عیب کی بات نہیں ہے، مزید قوانین سخت کرنے چاہیے۔ بالکل اچھا یہ دیکھیے کہ عام لوگ تو نہیں سمجھتے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ دین سے دوری ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کہیں چار دیواری کے اندر، کہیں کسی خاص خصوصی محفل کے اندر کوئی گفتگو ہوتی تھی اور وہاں کوئی جملے یا کوئی الفاظ استعمال کر لیے جاتے تھے۔ اب سوشل میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی کسی کی گفتگو، کوئی جملہ، کوئی نازیبا الفاظ پہنچتے تھے عوام تک اور غم و غصہ پھیل جاتا تھا، لیکن اب تو سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ لیکن اب ہم یہاں تک بھی دیکھ رہے ہیں کہ پھر دوسری جانب سے بھی اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ کہیں سے اگر باغ فدق کی بات ہو رہی ہے اور وہاں سے کوئی گفتگو کی جا رہی ہے تو پھر اس بنیاد پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی اب پیدا ہو گئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہم سن رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ پہ جو ہے وہ انگلیاں اٹھانے لگے ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تعالیٰ پہ، حضرت حسنین کرام پہ بھی بعض لوگ جو ہیں وہ انگلیاں اٹھانے لگے ہیں۔ تو یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دین کی سمجھ نہیں ہے، دین کا فہم نہیں ہے، لیکن اب یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ تو دین کا فہم، وہ تو اپنے جو مسالک ہیں، اپنے جو مکاتب فکر ہیں، وہاں بڑے بڑے علمی عہدوں پہ فائز ہیں۔ اصل میں ترابی سب بات اس طرح ہے کہ میں نے یہی عرض کیا ہے کہ جو دور قریب ہے، اب خرافات کا دور ہے۔ اب جیسے آپ سوشل میڈیا کی بات لے لیں، بہت فائدہ مند چیز ہے جدید زمانے میں، لیکن اسی میں بہت سارے خرافات ہیں۔ تو جب آپ کے معاشرے کے اندر خرافات آئیں گی، ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب معاشرے کے اندر یہ خرافات کا زمانہ ہوگا تو اس وقت فتنے زیادہ پھیلیں گے۔ اب ہر بندہ مجتہد بن کے بیٹھا ہے، اس کے پاس موبائل ہے، پہلے کتاب تھی، کتاب کی تصدیق ہوتی تھی، پھر اس کے استاد کی تصدیق ہوتی تھی، پھر اس کو بولنے کی اجازت ہوتی تھی۔ آج کل تو اسٹیج پر ایسے ایسے لوگ آ جاتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے، دونوں طرف سے جی، ہر مکتب فکر، ہر مسلک کا یہی حال ہے۔ تو وہ یہ جو دور دور ہوتا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، خرافات آ رہی ہیں، اس میں سے پھر لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل۔ اب جیسے آپ سوشل میڈیا کے لے لیں، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ، تو خرافات کا زمانہ ہے۔ میرے خیال میں سنجیدہ لوگ تو اس طرح نہیں کر رہے، اور جو لوگ سنجیدہ قرار دیے جاتے ہیں پھر بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، تو اس لیے تو قانون بنایا گیا ہے۔ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو مجتہد قرار دیں گے، اور معاشرے کے بڑی رسپیکٹیبل شخصیت ہوں گے، یعنی سنجیدہ لوگ ہوں گے، سردار ہوں گے، اور وہ ایسے گستاخیاں اور حرکتیں کریں گے جس سے اس پوری قوم کے لیے شرمندگی ہوگی۔
یہ پورا ایک باب لکھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ آج وہی زمانہ ہے جی. وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جی، لیکن وہ انا ضد دین سے دوری اس بنا پر وہ کر دیتے ہیں. ہمارا تو یہ ذہن ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا یہ فکر ہے کہ گالی تو ہم کافر کو بھی نہیں دے سکتے. وہ کہاں امہات المومنین، کہاں صحابہ کا گالی تو کافر کو نہ دے. اس سے اپنے اسلام کی دعوت دو، قبول کرتا ہے ٹھیک، ورنہ جو اسلام کے قواعد ہیں اس پہ لاگو کرو. گالی دینا، دوسرے کی تضحیق کرنا، یہ شریعت میں منع ہے. تو اب جس طرف سے بھی ہو تو ظاہر ہے اس سے شریعت کا واسطہ نہیں ہے. اور ایک اور نقطہ یہاں عرض کر دوں کہ آج کل تو ہمارے معاشرے میں بھی تو یہ مسئلہ ہے نا، ہر کسی کو عالم کہہ دینا، ہر کسی کو مفتی سمجھنا. بھائی کس نے آپ کو مفتی کہا ہے؟ پہلے ایک دور تھا کہ کچھ 50-60 بڑے علماء کسی کے بارے میں اعلان کرتے تھے اور لوگ اس سے فتویٰ پوچھتے تھے. آج آپ یہ لیول بھی لو گیا ہے تو اس کی وجہ سے غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا معاشرہ جو ہے خراب ہو گیا یا اتنی خرافات پیدا ہو گئی ہیں، تو ہمیں آپس میں تمام مکاتب فکر کی جب ہم بات کرتے ہیں، اختلاف رائے تو ہے، وہ تو اس وقت بھی ہو جاتا تھا جس طرح آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور صحابہ کرام کی جو رائے ہے مختلف ہو جاتی تھی، لیکن اس وقت پھر وہی آ جاتی تھی، وہی فیصلہ کر دیتی تھی. اور اگر وہی نہیں آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا، ارشاد تھا، وہ حتمی فیصلہ ہوتا تھا. اور وہ بھی وما ینطق عن الہویٰ کے مترادف یہی تھا کہ جی وہ بھی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیا گیا، الہام کیا گیا اور انہوں نے فرمایا ہے. پھر صحابہ کرام کا دور آیا، وہ آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے تھے اور اس پہ فیصلہ ہو جاتا تھا. اور اب 1400 سال بعد آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، اب علماء کا کام ہے، مفتیان کا کام ہے، مجتہدین کا کام ہے، فقہاء کرام کا کام ہے، مفسرین کا کام ہے، شارحین کا کام ہے کہ وہ مل بیٹھیں اور کوئی ایسا اتفاق رائے کر لیں کہ معاشرے میں اخوت و محبت پیدا ہو. بے شک ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پہ ہو، اپنے اپنے مکتب فکر میں پہ ہو، اپنے اپنے طور پہ جو ہے اپنے مسالے کی، اپنے مکاتب فکر کی تبلیغ بھی کر رہا ہو، اس کے فروغ کے لیے کام بھی کر رہا ہو، اس کے تحفظ بقا کے لیے جنگ بھی لڑ رہا ہو. لیکن آپس میں ہمارا اختلاف رائے متصادم ہونے کا ذریعہ نہ بنے، آپس میں قتل و غارت گری کا ذریعہ نہ بنے، آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا. پھر جب یہ اس طرح ہوتا ہے تو ملک میں امن نہیں ہوتا، جب امن نہیں ہوتا ترقی نہیں ہوتی، خوشحالی نہیں آتی، پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اور اس وقت جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جیسا بھی ہے، ایک وقت تھا 10-15 سال پہلے جب یہ دہشت گردی اور یہ حالات پیدا ہوئے تھے تو اس وقت پاکستان مالی بحران کا شکار نہیں تھا، اخلاقی بحران کا شکار نہیں تھا، سیاسی بحرانوں کا شکار نہیں تھا، مضبوط تھا اس لحاظ سے کسی حد تک. تو وہ سب کچھ ہم نے برداشت کر لیا. 130 ارب ڈالرز کا نقصان ہم نے برداشت کر لیا اور 70,000 لوگوں کی شہادتیں ہم نے برداشت کر لیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان جو ہے عدم سیاسی استحکام کا بھی شکار ہے، مالی بحران کا بھی شکار ہے. ہم IMF کے پاس ہم جا رہے ہیں اور اس کی جو کڑی شرائط ہم پوری کرنے جا رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے مالک رہیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخلاقی بحران بھی پیدا ہو گیا ہے. تو اس ساری صورت حال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کم از کم ہمارے اندر تو، عوام کے اندر تو اتفاق اتحاد ہو، قوم تو ایک ہو کہ ہم بجائے اس کے کہ مذہب پہ، فقہ پہ، مسلک پہ، مکتب فکر پہ اور اس طرح اہانت کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کا، تکفیر کا اور واجب القتل قرار دینے کا، خوریزی کرنے کا درس دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری صورتحال ہم کیسے، علماء کرام، مفتیان کرام کس طرح اس کو سنبھال سکتے ہیں؟ ترابی صاحب آپ نے بہت بہترین سوال کیا. میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ سوچ تو اچھی ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اس کو حل کریں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے اور یہ ممکن ہو سکتا نہیں ہے دو وجوہات سے. ایک تو یہ ہے کہ یہ تو رہتی دنیا تک ہے اختلاف رائے. دوسرا یہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 72 فرقے بنیں گے، 73 تو وہ تو ہوگا. اب دوسرا یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور حل ہو جائے، تو ہمیں تھوڑا سا نا بطور مسلمان دوسرے معاشروں کو بھی دیکھنا چاہیے. میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی بطور اسلامی معاشرہ، ہندو، عیسائی، یہودی، تمام مذاہب سے ہم مہذب، پرسکون اور با اخلاق معاشرہ ہے. آپ انڈیا کی ہسٹری اٹھائیں، یہاں مسلک کے نام پر جنگیں تو نہیں ہو رہی، وہاں ہندوؤں کے آپس میں مورتیوں کے بنانے پر بھی جنگیں ہو رہی ہیں. آپ عیسائیوں کے اٹھا لیں، یورپ کے کئی ممالک میں ایسے ایسے گروہ ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا حرام قرار دیا ہوا ہے.
میرے خیال میں وہ ہم سے اس معاملے میں بہت زیادہ شدت پسند ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایک مسلمانوں کا ایک عجیب سا مزاج ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں. جیسے میں ابھی آپ کو کہہ دوں کہ ابھی قرآن کی گستاخی ہوئی سویڈن میں. کبھی بھی مسلمانوں نے کسی اور مذہبی کتاب کی گستاخی تو اس انداز سے نہیں کی. تو سمجھو ہم زیادہ مہذب معاشرہ ہے. لیکن موجودہ دور کے حساب سے آپ کا یہ کہنا کہ اس وجہ سے ہمارے ملک پاکستان میں معاشی یہ حالات بن رہے، میرے خیال میں اس کا ذمہ دار ہمارا معاشرہ نہیں ہے. اس کا ذمہ دار ہمارے پالیسی ساز ہے. ہمیں مہنگائی دی گئی، معاشرہ قبول کر گیا. ہمیں جو بھی دیا گیا ہم نے قبول کیا. یہ پالیسی سازوں کا قصور ہے. وہ پالیسیاں صحیح نہیں بناتے جس کی وجہ سے ملک دن بدن نیچے جا رہا ہے جی. اس میں عوام کا، اسلامی معاشرے کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ شریعت نافذ کر دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اب بات رہی اخلاقی طور پر معاشرہ اتنا گر چکا ہے. میں وہاں ایک نکتہ عرض کر دوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے، دن بدن مسلمان زوال کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ قرآن مجید کی تعلیم سے دوری، اور دوسرا آپس کے اختلافات. قرآن مجید کی تعلیم سے ہم بہت دور چلے گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہماری ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے. بہن کو حق دینا ہے، بھائی کو حق دینا ہے، گالی نہیں دینی، آپس میں جھگڑے نہیں کرنے، معافی کا کتنا اجر ہے، درگزر کا کتنا اجر ہے، وہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے جی. اور باقی آپس کے اختلافات اور یہ چیزیں، تو جب آپ قرآن مجید کی تعلیم سے دور جائیں گے پھر آپ کے اندر ایک ہوس پیدا ہوگی. وہ ہوس سب چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے. وہ نہ بھائی نظر آتا ہے، نہ رشتہ دار، نہ بڑا نہ چھوٹا. اس میں پھر انا میں اسی میں چلنا چاہتا ہے. تو یہ 2 وجوہات ہیں. قرآن مجید کی تعلیم سے دوری ہے، وہ آپس کے اختلافات ہیں. باقی میرے خیال میں پاکستان کے معاشی حالات کے ذمہ دار نہ ہماری عوام ہے، نہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، نہ ہم ہیں. یہ پالیسی سازوں کا قصور ہے. جو 100 روپے کلو ٹماٹر ہم لیتے تھے وہ 200 بھی لیں گے، تو یہ ان کو ٹھیک کرنا ہے. باقی مذاہب کے حساب سے اس وقت بھی انشاءاللہ الحمدللہ اسلام ٹاپ پر ہے. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کی نشانیاں ہیں، آ رہی ہیں. میرے خیال میں آپ تو بڑے جہان دیدہ ہے، تھوڑا ریسرچ کریں تو اسلام اب بھی بہتر ہے دوسروں کے مقابلے میں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، بے شک اگر مسلمانوں کو سنبھلنا ہے، پستی سے نکلنا ہے، بلندی کی طرف جانا ہے، ترقی حاصل کرنی ہے اور اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو تفہیم دین، تفہیم قرآن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ صرف مولوی کے لیے نہیں ہے، مفتی کے لیے نہیں ہے، کسی ذاکر کے لیے نہیں ہے، کسی پیر کے لیے نہیں ہے، ان کی اولادوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے، قرآن پاک پہ عمل بھی کرنا ہے اور اس کی اشاعت و تبلیغ بھی کرنی ہے. اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کل آخرت کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، ہم قرآن پاک کی تبلیغ اشاعت نہیں کر سکتے تھے. تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں جب جواب دینا ہوگا تو اس دنیا میں ہمیں تفہیم دین اور تفہیم قرآن جو ہے وہ حاصل کرنا ہوگی، چاہے وہ آپ جہاں سے بھی حاصل کریں. لیکن قرآن پاک کا سمجھنا، دین کا سمجھنا، یہ سب پر لازم ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.